بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی دعاؤں اور آپ کی سوچوں کا مرکز صرف ایک ہی چہرہ بن گیا ہے؟ آپ لاکھ بار خود کو سمجھاتے ہیں، ذہن ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ تھک کر ہار مان لیتے ہیں، مگر وہ ایک شخص آپ کے دل کے بند دروازوں پر دستک دینا نہیں چھوڑتا۔ آپ پریشان ہیں، بے چین ہیں اور شاید خود سے سوال کر رہے ہیں کہ آخر یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ تو سن لیں، کائنات میں کچھ بھی اتفاق نہیں ہوتا۔ اگر آج یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے تو یہ محض ایک اتفاق نہیں، بلکہ شاید آپ کے ان سوالوں کا جواب ہے جو آپ راتوں کو جاگ کر اپنے رب سے مانگ رہے تھے۔ ہمارے دین میں دلوں کے کچھ کھنچاؤ کے پیچھے ایک گہری حقیقت چھپی ہے جو آپ کے ہوش اڑا دے گی۔ کیا یہ کوئی روحانی تعلق ہے جو صدیوں پرانا ہے، یا پھر اللہ آپ کو کسی بڑی آزمائش سے گزار کر اپنے قریب کرنا چاہتا ہے؟ آج ہم اس راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ کیوں اللہ کسی کی محبت کو آپ کے دل میں مستقل ٹھکانہ دے دیتا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، ہو سکتا ہے آج آپ کو وہ سکون مل جائے جس کی آپ کی روح کو مدتوں سے تلاش تھی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ انسانی دل کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مشہور حدیث یاد کریں جس میں آپ نے فرمایا کہ روحیں ایک منظم لشکر کی طرح ہیں۔ جو روحیں وہاں ایک دوسرے سے مانوس ہوئیں، وہ اس دنیا میں بھی ایک دوسرے کو دیکھتے ہی پہچان لیتی ہیں اور ان کے درمیان ایک فطری کھنچاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ کو کسی سے ایسی وابستگی محسوس ہو رہی ہے جسے آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی روحوں کا یہ تعلق اس دنیا میں آنے سے پہلے کا تھا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی کی محبت ہمارے دل میں اسی لیے ڈالتا ہے کیونکہ وہ ہمیں تڑپانا چاہتا ہے۔ یہ تڑپ بری نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک ایسا راستہ ہوتا ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ جب انسان کسی کی محبت میں بے بس ہو کر راتوں کو روتا ہے تو وہ لاشعوری طور پر اپنے رب کو پکارنے لگتا ہے۔ وہ دعائیں جو عام حالات میں زبان پر نہیں آتی، اس ایک شخص کی تڑپ میں سجدوں کی زینت بن جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ وہی ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے۔ اگر آپ پوری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دیتے تو دو دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ کھنچاؤ دراصل ایک خاموش پیغام ہے کہ اگر ایک انسان کی محبت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کا چین و سکون چھین سکتی ہے، تو اس خالق کی محبت کیسی ہوگی جس نے اس انسان کو تخلیق کیا؟ اکثر لوگ اس کیفیت میں آ کر مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن اسلامی نقطہ نظر ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا آپ اس شخص کی محبت میں اتنے اندھے ہو جائیں گے کہ اپنے رب کو بھول جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جسے تم نے مجھ سے زیادہ چاہا، میں اسے تم سے چھین لوں گا۔ یہ جملہ سخت لگتا ہے، لیکن اس میں حکمت ہے، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ انسان فانی ہے، وہ بدل سکتا ہے، لیکن صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ اگر وہ محبت پاکیزہ ہے اور آپ کو نیکی کی طرف لے جا رہی ہے،
تو یہ اللہ کا انعام ہے۔ حضرت علی کا قول ہے، اگر تم کسی کو پسند کرتے ہو تو اس کے لیے دعا کرو، کیونکہ دعا سے تقدیر کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ جو چیز سجدے میں رو کر مانگی جائے، اللہ اسے رد کرتے ہوئے حیا محسوس کرتا ہے۔ اپنی خواہش کو اللہ کے سپرد کر دینا ہی وہ مقام ہے جہاں انسان ولی اللہ بن جاتے ہیں۔ اگر آپ نے بارہا کوشش کی کہ اس انسان کا خیال ذہن سے نکال دیں، مگر وہ یاد اور تڑپ بار بار واپس آتی ہے، تو سمجھ لیں کہ کچھ فیصلے آسمانوں پر ہو چکے ہیں۔ اگر وہ آپ کا مقدر ہے تو اللہ خود ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ راستے کی دیواریں ریت کی طرح بیٹھ جائیں گی۔ اے اللہ، جس انسان کا دل آج بوجھل ہے، جو کسی کی محبت میں تڑپ رہا ہے، ان کے دلوں کو وہ سکون عطا کر دے جو صرف تیری یاد میں ہے۔ اگر ان کی یہ محبت ان کے حق میں بہتر ہے تو ناممکن کو ممکن بنا کر ان کے لیے راستے کھول دے، اور اگر یہ ان کے لیے آزمائش ہے تو انہیں وہ ہمت اور صبر دے کہ ان کا دل تیری رضا پر راضی ہو جائے۔ آمین۔ تو پیارے دوستو، اگر اس ویڈیو نے آپ کو حوصلہ دیا ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے اس دوست کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو شاید آج اس کرب سے گزر رہا ہو۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر اس دعا کا حصہ بنیے۔ مزید روحانی گفتگو کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔